الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل على سيد الرسل على سيد الرسل وخاتم محمد المصطفى أحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال تعالى في مقام آخر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. گئے ایک دن سوئے گورستان ہم جو باخستہ حالی تھے،
مقابر جتنے دیکھے سارے خستی پائے مالی تھے، اس جائے دو جملے لکھے دیکھے جو بامضمون خیالی تھے، مہیا گرچہ سب سامان ملک اور مالی تھے، اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے، سکندر جب گیا دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے، معراج دا دھم دھام ہا حوراں دا چرچا عام ہا، جبریل ہاتھ غلام ہا بلغ العلا بکمالہ، دھما پیا ملکاں دے وچ ہو کے لگے فلکاں دے وچ، آیا گیا پلکاں دے وچ کشف الدجا بجمالہ، سونے دے در تے جو آیا، غور کرے سو بلال، سہیب، سلمان، ابو ہریرہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، سونے دے در تے جو آیا، سونے دے نال مل گیا، پرجوش سکدار رل گیا، حسنت جمیع خصالہ، ابو جہل ہاتھ وچ پتھر پا، آنکھیں 10 عربی ہے جو کیا، پتھراں ہاتھاں وچ بول پے صلو علیہ وآلہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ذی قدر علماء کرام معزز محترم مکرم سامعین، دوستو بزرگو، آج کی یہ خوبصورت تقریب اور محفل توحید و سنت کانفرنس کے عنوان سے جمعیت اشاعت التوحید و سنہ تحصیل پنڈی گیپ اور اشاعت التوحید و سنہ کا یہ عظیم مرکز جامعہ فاروقیہ سالانہ پروگرام اور جن خوش نصیب طلباء کرام نے قرآن پاک حفظ کیا یا عالم بنے، ان کے سروں پر دستار بندی ہوئی، اور اسی بابرکت محفل اور مجلس میں
اللہ کی رحمت سے میری اور آپ کی حاضری ہوئی. دعا ہے دربار معلّہ میں بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ میری اور آپ کی حاضری کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے. اور اس طرح کے پروگرام بڑے بڑے دنیا میں آئے، اتنا بڑا نام تھا کہ دنیا میں چرچے ہو گئے، فلاں بڑا، فلاں یوں، فلاں یوں. مر گئے، دنیا سے چلے گئے. ایک دن ہم نے بھی مرنا ہے، ہم نے بھی اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے. موت آنی ہے. رب کا قرآن کہتا ہے یہ قانون خداوندی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. ہر ذی نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہر کسی پر موت آئے گی. نبی ہے، ولی ہے، غوث ہے، کتب ہے، ابدال ہے، جو بھی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. موت سے پاک صرف ایک ہی ذات ہے. کون ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، ہمیشہ زندہ اور ہمیشہ قائم ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ تو اونگ اور نیند سے بھی پاک ہے.
بڑے بڑے نبی، بڑے بڑے رسول اور پیغمبر دنیا سے چلے گئے، ہم کون ہیں؟ ہم نے بھی ایک دن جانا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ قابل غور اور فکر کی بات یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے کتنی تیاری کی ہے موت کی۔ آگے کیا کچھ بھیجا ہے میں نے اور آپ نے؟ اس طرح کی گفتگو آپ کم سنتے ہیں، اور میرا مزاج ہے، میں یہی بات کرتا ہوں کہ پہلے ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں، بعد میں آگے چلیں گے۔ یوں لگتا ہے خدا کی قسم، ایک ہاتھ اٹھاؤ، میں اور آپ مل کر ایک سر پہ رکھیں، دوسرا دل پہ رکھیں، ایسا لگتا ہے بال کم ہے، گناہ زیادہ ہے۔ کیا بھیجا ہے ہم نے آگے؟ کون سے عمل ہم کر رہے ہیں جس عمل پہ اللہ راضی ہو؟ ہماری زندگی تو عجیب گزر رہی ہے۔ آنکھیں ہیں تو غلط استعمال ہیں نوجوانوں، کان ہیں تو غلط استعمال ہیں، پاؤں ہیں تو غلط استعمال ہیں، ہاتھ ہیں تو غلط استعمال ہیں، دل ہے تو غلط استعمال ہے۔ کس راستے کو چننا تھا اور کس راستے پہ چل پڑے ہیں؟ چلنا کہاں تھا، چل کہاں پڑے ہیں؟ راہیں تو دو ہیں نا، مرضی ہے اس پہ چل، یہ اس پہ چل۔ اس پہ چلے گا تو جنت کا اعلیٰ مقام ملے گا، اور اس پہ چلے گا تو گل بڑی اوکھی ہو۔ ویسے میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إلا هديناه السبيل إما شاكرا وإما کفورا۔ او انسان یاد کر، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا۔ تیرا نام و نشان بھی کوئی نہیں تھا، تجھے جانتا بھی کوئی نہیں تھا، ہم نے تجھے بنایا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ ملے جلے قطرے سے ہم نے تجھے بنایا اور انسان۔ دوسرے مقام پہ رب کا ہم کہتا ہے دنیا لو ثم خلقنا النطفة
علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. دنیا والوں انسان گندے قطرے سے خون کا لوتھڑا بنایا، خون کے لوتھڑے سے گوشت کی بوٹی بنائی، گوشت کی بوٹی سے ہڈیاں بنائی، ہڈیوں کے بعد چمڑا چڑھایا، چمڑے کے بعد 9 مہینے اماں کے پیٹ میں پالنے والا کون، کھلانے والا کون، پلانے والا کون، پرورش کرنے والا کون. ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. برکتیں دینے والا کون ہے، پالنے والا کون ہے؟ توجہ کرائے، رب کا قرآن کھول کھول کے سمجھانے لگا. بندہ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. ہم نے تجھے دیکھنے والا بھی بنایا ہے، ہم نے تجھے سننے والا بھی بنایا ہے، ہم نے تجھے آنکھیں بھی دی ہے، ہم نے تجھے کان بھی دیے ہیں، ہم نے تجھے دل بھی دیا ہے. دوسرے مقام پہ قرآن کہتا ہے پنڈی گھیر کے روشن ضمیروں کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا. ہم نے دل دیا تھا انہوں نے سوچا کوئی نہیں، ہم نے آنکھیں دی تھی انہوں نے دیکھا کوئی نہیں، ہم نے کان دیے تھے انہوں نے سنا کوئی نہیں. اور نوجوانوں اللہ نے آنکھ دی تھی کہ قرآن پڑھ. اس کی آواز ٹھیک ہے. بس توجہ. سرائکی ہو گئی اردو؟ سرائکی ہے جڑے سرائکی آدھو ہاتھ ہوتے کرو تے جڑے اردو آدھو ہاتھ ہوتے کرو. اچھا توجہ کرو. رکھ دیتی ہے نوجوانا رب دا قرآن پڑھیا کر. اللہ نے کن دیتے کہ رب دا قرآن سنیا کر. اللہ نے دل دیتے، دل دی اندر اللہ دی یادیں کو سجایا کر. قرآن آدھے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر اطمینان قلبی چاہدی میرا بندہ اللہ دا ذکر کرنا تیرا کم، اور تیرے دل کو سکون دینا محمد خدا دا کم ہے. او دنیا والو اللہ نے آنکھ دیتی ہے کہ رب دا قرآن پڑھیا، اللہ نے زبان دیتی کہ قرآن پڑھیا، اللہ نے آنکھ دیتی ہے کہ قرآن دیکھیا، اللہ نے کن دیتا کہ قرآن سنیا، اللہ نے دماغ دیتا کہ صحیح سوچیا، اللہ نے ہر چیز دیتی ہے. لیکن تے کو کیا تھی گئے تو کے بے ٹر پائے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا اِمَّا كَفُورًا. رات دور اے شکر والی رائے، اے بنگی تے کفر والی رائے. آئے رات چل، اے رات چل سیت جنت اعلی مقام. آئے ہائے اگر اے رات چل گئے تو گال بڑی اوکھی ہے. بے مقام طرف دا قرآن دے گا ایوہ الانسانو ما غرک بربک الکریم.
الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. او انسانا کیا تھی گئے تے کو بے دانیری الذی خلقک میں ہی تے کو بڑا والا فسواک اور ہر چیز تیری میں برابر بڑھئی ہے. توجہ کرائے اکھیاں تا برابر کنن تا برابر ہتھن تا برابر پیرن تا برابر بلکہ مادر دا دنیا والو رب دا قرآن دے والتین والزیتون طور سینین وہذا البلد الامین. میں کو انجیل دی قسم میں کو زیتون دی قسم میں کو طور سینا دی قسم میں کو امن والے شہر دی قسم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. سونا تے کو بڑا ہے سوڑے انداز نال تے کو بڑا ہے. کیا تھی گے ان تے کو جائی رات ٹر رہا اور رات نہیں بھی پہ ٹردہ میں رات چل پئی عمل بالکل بیکار تھی گئی. قرآن دے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. قربان ونیا شیخ القرآن تیری قبر تے کروڑا رحمت نازل ہوئے. خدا دی قسم ہے شاہ صاحب دا نعرہ مارا ہوئے عنایت اللہ شاہ بخاری پیر طریقت رہبر شریعت سید عنایت اللہ شاہ بخاری. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. برکت والی ذات کہہ دی جئی دے ہاتھ دے اندر سارا ملک ہے. توجہ کرائے ملک بھی اللہ دا ہے ملک بھی اللہ دا ہے ہر چیز تے قادر بھی اللہ ہے قدرت بھی اللہ دی. توجہ کرائے اللہ دا قرآن دے موضوع دی گال کرا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ ذات ہے جن نے موت کو بھی بڑھائے جن نے زندگی بھی دیتی ہے جن نے عمر بھی دیتی ہے جن نے 40 سال دی عمر دیتی ہے اور جس نے 80 سال دی عمر دیتی ہے. زندگی بعد دا برکاتہ بڑھائے لیبلوکم ایکم احسن کر کے میری دربار میں کون آتا ہے تاکہ دیکھوں جو میں نے جو جوانی دی ہے اس جوانی کی اندر اللہ کو راضی کر کے کون آیا ہے تاکہ ازماؤں میں نے جو جوانی دی اس بندے نے جوانی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارا ہے. اس نے جوانی کو قرآن پڑھنے میں گزارا ہے اس نے جوانی کو اللہ کے ذکر میں گزارا ہے. اس لیے اللہ والا کہتا ہے در جوانی توبہ کردار شیردار پیغمبری وقت پیری گرگ ظالم میں شبد پرہیزگار. جوانی میں توبہ کرنا. اور نوجوانوں کل میں نے وعدہ کیا تھا مولانا زمان صاحب سے کہ میں اسی موضوع پہ بات کروں گا. اور نوجوانوں جوانی میں توبہ کرنا نبیوں کا طریقہ ہے. اللہ والے نے کتنا عجیب جملہ کہا ہے. آج نوجوان کہتے ہیں کیسے بچے موبائل آ گیا ہے کیسے بچے فلمیں آ گئی ہیں کیسے بچے انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. اور نوجوانوں اگر دل میں اللہ کا خوف ہے اللہ کا ڈر ہے بچنا چاہے بندہ بچ سکتا ہے. دلیل دوں بچانے والا تو وہ ہے لیکن تیرے دل کی اندر ڈر ہونا چاہیے.
کا قرآن کہتا ہے وَرَابَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ یوسف نبی کہنے لگا قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ اگر دل کے اندر اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، میں اکثر سنتا تھا، اکثر میں سمجھتا تھا، اکثر میں سوچتا تھا کہ اللہ والے نے کیسے کہا ہے کہ در جوانی توبہ کر در شیوہ پیغمبری وقت پیری گرگ ظالم میں شبد پرہیزگار۔ جب میں سنتا تھا پھر سوچتا تھا کہ اللہ والے نے یہ شعر کیسے کہا ہے۔ خدا کی قسم پنڈی گھیر کے روشن ضمیروں، خصوصاً نوجوانوں، اللہ کے قرآن کی اس آیت نے اس شعر کا ترجمہ ہی پورا کر دیا ہے۔ دراصل یہ ترجمہ ہے، دراصل آیت وہ ہے، آیت کا ترجمہ یہ شعر ہے۔ سمجھ نہیں آتی تھی، جب یہ آیت سامنے آئی کہ اللہ کا نبی کہتا ہے قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ، پناہ با خدا۔ کیسے کہتے ہو نہیں بچ سکتے؟ بچ سکتے ہیں ہم اگر اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو۔ ہماری دلوں میں ڈر کوئی نہیں ہے، ہمارے دلوں میں خوف نہیں ہے، کیونکہ ہمیں موت یاد نہیں ہے، کیونکہ اگلا جہان یاد نہیں ہے، کیونکہ مجھے اور آپ کو قبر یاد نہیں ہے، ہمیں محشر یاد نہیں ہے۔ ہم نے تو عجیب سی زندگی گزاری ہے، ہم نے کانوں کو غلط استعمال کر دیا، آنکھوں کو غلط استعمال کر دیا، دل کو غلط استعمال کر دیا۔ پھر سن قرآن کیا کہتا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اور دل کو غلط استعمال کرنے والوں، اور کانوں کو غلط استعمال کرنے والوں، اور آنکھوں کو غلط استعمال کرنے والوں، قرآن کہتا ہے یہ جانور ہیں۔ اولئک کل بل ہم اضل، بلکہ جانور سے بھی زیادہ بدتر۔ آؤ اسی زندگی کو غنیمت سمجھو، اللہ نے اتنی جو عمر دی ہے نوجوانوں اور میرے بھائی اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اسی زندگی میں کچھ کر لے، اللہ کو راضی کر لے، روٹھے رب کو منا لے، توبہ کر لے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں جہان مٹھا، اگلا جہان کینڈٹھا۔ ہمارے علاقے میں مولانا زمان صاحب یہی کہتے ہیں یہ جہان مٹھا، اگلا جہان کینڈٹھا۔ اللہ والے نے جواب دیا آسن قبران لگ سنی خبران تے جڈا دیسی قبر جھپیڑا تتیاں شیخاں نال چرے سن بد بد گرم زجیران اے خان رئیس امیر نویچل اتھا کر سن لیران لیران سٹ خاکی اج سر سجدے وچ رب جوڑ دسی تقدیران۔ ہن وقت ہے، ابھی وقت ہے، ابھی ٹائم ہے، ابھی زندگی ہے، سانسیں چل رہی ہیں، خدا کے لیے اللہ کو راضی کر لے، اپنے عملوں کو ٹھیک کر لے، توبہ کر لے، توبہ کرے، اللہ کو راضی کرے، اپنے اعمال ٹھیک کرے۔ خدا کا قرآن کہتا ہے اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ
سے پہلے اللہ دلال صلح کرنا تیرا کام ہے، توبہ کرنا تیرا کام ہے، ایمان کی حالت میں ہو ہائے اگلے عمل اچھے کرنا تیرا کام ہے، نیک عمل کر کے میری دربار میں آنا تیرا کام ہے، اللہ کو راضی کرنا تیرا کام ہے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا تیرا کام ہے، ایمان کی حالت میں زندگی گزار، نیک اعمال کر کے میری دربار میں آ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اگر تیرے 90 سال کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل نہ کروں تو محمد کا خدا بھی نہ کہنا۔ کون کرے توبہ؟ ہم تو گناہ کیا گئے، پھر گناہ کیا پھر گئے، پھر گناہ کیا پھر گئے۔ حدیث میں آتا ہے گناہ کرتے کرتے دل سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے۔ ہم تو زنا کرتے ہیں پھر بھی توبہ نہیں کرتے، شراب پیتے ہیں پھر توبہ نہیں کرتے، غیر محرم کی طرف نظریں اٹھاتے ہیں۔ نوجوانوں خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں خیر خواہ ہوں تمہارا، گلیوں میں کھڑے ہو کر غیر محرم کی طرف نہ دیکھا کر۔ میں یوں کہتا ہوں پرائی بہن کو اپنی بہن سمجھ، خدا کی قسم آسمانوں پر بیٹھ کے محمد کا خدا تیری ماں بہن کی عزتوں کی حفاظت کرے گا۔ ہمیں یاد نہیں ہے، ہم تو بس ڈھانڈوں کی طرح جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ موت بھول گئی ہے نا، موت یاد ہوتی تو اس طرح ہم نہ زندگی گزارتے، پھر زندگی اس طرح گزارتے کہ لینیں لگی ہوئی ہے، عورتیں بیٹھی ہوئی ہے، سنگار ہے، ہر چیز ہے، خوبصورت بن کے میرے محبوب دیار گزر رہے نے۔ لوگوں نے کہا نظر پڑے گی ایمان پہ ڈاکہ لگے گا، لیکن قرآن مقدس کی آیت گھومنے لگی، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ میرے پیغمبر اعلان کیجئے ایمان والوں جب نکلو آنکھوں کو نیچے کر لو، توجہ کرائے، عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ہائے ہارو سنگار لگا ہوا ہے، محمد کے یار میرے نبی کے صحابہ گزرنے لگے، آنکھیں نیچی ہیں، آنکھیں نیچی ہیں، چلنے لگے، اور تو نے پوچھا کون ہے؟ فرشتے ہیں یا انسان ہے؟ بڑھیا کہنے لگی ہے تو یہ انسان، لیکن سنو سنو یہ ہے عربی محمد کے غلام ہے، محمد کے غلام ہے۔ خدا کی قسم جن کو سمجھ آ گئی ہے، جن کو پتہ چل گیا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے، گزار کے دکھا گئے۔ اس لیے تو قرآن کہتا میرے پیغمبر اعلان کیجئے حاضری سبیلی ادعو الی اللہ بصیرت انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اس لیے تو میرے نبی نے کہا تھا انہوں نے عمل کر کے دکھایا ہے، انہوں نے زندگی کو بنا کے دکھایا ہے۔ میں یوں کہتا ہوں نوجوانوں، ادھر سے میرے نبی کے فرمان جاری ہوئے، ادھر سے قرآن کی تلاوتیں ہوئی، وہاں سے محمد کے صحابہ عمل کر کے دکھا گئے ہیں۔ ایسے حاتم طئی کی بیٹی گرفتار ہو کے آئی ہے، بڑے بڑے ہائے نوجوانوں یہ آپ کے لیے جملہ ہے، عورتیں اور بھی ہیں، حضور کی نظر پڑی، فرمایا کون یہ لڑکی کون ہے؟ فرمایا حاتم طئی کی بیٹی ہے۔ آقا نے فرمایا یہ ننگے سر کیوں ہے؟ ننگے سر کیوں ہے؟ اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے محبوب کافرہ بنت کافر ہے، کیا ہو گیا؟
اگر اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، بوچھڑ کوئی نہیں، شال کوئی نہیں، اور نوجوانوں آج تو گلیوں میں کھڑے ہوتے ہیں، سن میرے نبی نے کیا کہا، صحابی کو بلایا، جا میرے یار یہ چادر لے جا، چادر چاہ کے اس ننگے سر لڑکی تے سر تے محمد دی چادر سد کے آیا۔ نوجوان سنیے گا، وہ چادر جس چادر کو خدا مزمل کہتا ہے، وہ چادر جس چادر کو خدا مدثر کہتا ہے، وہ چادر جس کی ایک ایک دھاگے کی اللہ قسمیں اٹھاتا ہے، وہ چادر جو رات کی تاریکی میں امام الانبیاء اور کے کھڑے قرآن بن جائے، آواز آنے لگے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ ترجمہ میں اپنے انداز میں کروں، ترجمہ بڑا پیارا ہے، ذرا غور کرنا ہے، کیا ترجمہ ہے؟ سبحان اللہ، کرن دشمن بھی تعریفاں، کرن دشمن بھی تعریفاں، لیاقت اے جہی ہووے، پیغمبر مقتدی ہووے، امامت اے جہی ہووے۔ کرن دشمن بھی تعریفاں، لیاقت اے جہی ہووے، پیغمبر مقتدی ہووے، امامت اے جہی ہووے، کٹن راتا مسلے تے۔ نوجوان، یہ میرا پیغام نوجوانوں کے لیے ہے۔ میرے نبی جا رہا تھا مسلح تے، میں جا رہا تھا موبائل تے، میرے نبی جا رہا تھا مسلح تے، میرا رہا تھا فلمیں تے، میرے محبوب جا رہا تھا مسلح تے۔ اما عائشہ فرمے دیے، رات دی تاریکی ہوئے ہاں، امام الانبیاء سجدے دے اندر ونتے اتنا روون ہاں، کم جو لاواں ہاں، حضور دی زبان اتھر تے امت دا نا ہوندا، اللہ میری امت دی پارا تی، اللہم ارحم امتی، اللہ محمد دی امت تے رحمت کری۔ اور نوجوانوں، خدا کے لیے آؤ سمت پہ آ جائیں، اہدنا الصراط المستقیم پہ آ جائیں، صراط مستقیم پر چلنے والے بن جائیں۔ بھئی جملہ آکھا، جہاڑے قیامت دے، اگر اللہ دے نبی پوچھ گی دا، میں تو تیرے لیے دعائیں مانگ کے آیا تھا، تو نے کیا کیا؟ بتائیں میں اور آپ کیا جواب دیں گے؟ کٹن راتا مسلے تے، کھلوتیا پیر سجوے دے، پاؤں مبارک سوج جاتے، ورم آ جاتی، سسکیاں لگ جاتی، رات کی تاریکی میں روتے ہوئے رب کو راضی کر، بلکہ اتنا سنے ایمان تازہ ہو جائے، آخری ویلہ ہے، آخری ٹائم ہے، جبرائیل آیا ہوا ہے، 70,000 فرشتے بھی ہیں۔ میرے نبی نے کہا، جبرائیل جی جا پہلے میرے رب کو پوچھ کیا کہ امت بارت راضی کرے گا کہ نہیں۔ آخری ویلہ بھی حضور کی زبان پہ امت ہے، اور امت کہاں بکھر گئی، امت کہاں چلی گئی؟ ہم سے تو نماز نہیں پڑھی جاتی، ہم نے تو قرآن کو جالو میں رکھ دیا ہے۔ خدا کی قسم مسجد میں کھڑا ہوں، میں ہر بیان پہ جب جاتا ہوں قرآن اٹھواتا ہوں، قرآن سامنے رکھتا ہوں۔ کئی دفعہ میں نے یوں جھاڑا، خدا کی قسم قرآن سے مٹی اٹھ، رنگ برنگے غلاف چڑھا دیے، بس یہ کام آ گئے، پڑھنا کوئی نہیں۔
सुबह सुबह उठकर मोबाइल को उठाते हैं और इधर लगाते हैं, इधर लगाते हैं, चादर से साफ करते हैं। ये दहन में नहीं आया, कुरान जाले में रखा है, उसे उठाऊं और उसकी मट्टी झाड़ूं और सीने से लगाऊं। मुझे तो यही बयान करने आता है, फतवे लगाना नहीं आता है। मैं तो यही बात करूंगा, अच्छी लगे तो आगे शुरू करूं। बोले कटन राता मुसल्ले ते, ओ नौजवानों कटन राता मुसल्ले ते, खलोत्या पैर सजवे दे, न इतना जाग रब आखे इबादत जही होए, न इतना जाग रब आखे कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहू अविन कस मिन्हु कलीला औज़िद अलैहि वरत्तिल कुरान तरतीला। रात की तारीकी में मेरा महबूब आए पाँव मुबारक सूज जाते, और नबी दा उम्मतिया सालों कर मेरे नबी दी सुन्नत को देख, मेरे नबी दा दावा देख, मेरे नबी दा तरीका। तवज्जो तवज्जो, हुजूर ने कहा जाओ चादर ले जाओ, उस लड़की के सर पे मोहम्मद की चादर, चादर सर पे गिरफ्तार होके आई। आका ने पूछा कौन है, क्या नाम है? नौजवानों मेरे नबी ने सवाल किया। उस लड़की ने कहा हातिम की बेटी हूँ। आका ने कहा वो हातिम जो इतना बड़ा सखी था, जी अल्लाह के महबूब। मेरे आका ने कहा जा बेटी, मोहम्मद ने तुझे आजाद कर दिया है। देखा रहमत का दरिया जोश में है, रहमत का दरिया जोश में है। कहने लगी अकेली क्यों, रल्ले जितने औरतें अल्लाह दे महबूब ने आजाद। कहने कहा तुम भी आजाद। बैठने लगी, तवज्जो तवज्जो, बड़ा प्यारा जुमला है। जाने लगी, सामने खड़ी हो गई, आके उन औरतों को कहने लगी देखा है मेरे दिल ने तो ये इकरार कर लिया है, मैं तो पक्की समझ गई हूँ, मेरे दिल ने ये तस्लीम कर लिया है। चलिए हुजूर की खिदमत में जाते हैं और अल्लाह के महबूब के सामने बैठते हैं। देखा नहीं था मोहम्मद का अखलाक कितना प्यारा था, देखा नहीं था कि मोहम्मद की अदाएं कितनी प्यारी, देखा नहीं था। अल्लाह अल्लाह मुड़ के खड़ी होके कहने लगी चलिए हुजूर का कलमा पढ़ते हैं। क्यों ही आई? अल्लाह के नबी ने पूछा बेटी कैसे आई हो? कहने लगी अल्लाह के महबूब दुनिया से तू आजाद कराया है, जहन्नम की आग से भी आजाद करा, कलमा पढ़ा मुसलमान। सारी औरतें कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गई। नौजवानों तवज्जो तवज्जो, कलमा पढ़ने लगी, बैठने लगी, सीखने लगी, शाम ढलने लगी। हाय हाय मेरे नबी ने कहा बेटी जी घर जाना है जी। ये मौजू की बात जहां से मैंने इस वाक्य को निकाला है, चौराहों पे हम क्या करते हैं। मेरे नबी ने कहा बेटी घर जाना है जी अल्लाह के महबूब। आपने 4-7 मुजाहिदों को बुलाया, जाओ इस बेटी को घर छोड़ के आओ। मुजाहिद आए, लड़की आगे चलने लगी, घर करीब आया। अदी इब्ने हातिम की नजर पड़ी, मेरी बहन चंद नौजवानों के साथ आ रही है। घर जाता है, तलवार उठाता है, बाहर आके खड़ा हो जाता है। पहला सवाल करता है ओ बहन जी भाई मुझे ये बता तेरी इज्जत तो महफूज है, नौजवानों के साथ आई है। रोने लगी, रो रो के जवाब देने लगे भाई कसम है उस ज़ात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, सुन अगर तूने सवाल किया है मेरी इज्जत तेरी इस 4 दीवारी में महफूज इतनी नहीं है जितनी मेरी इज्जत मोहम्मद की दरबार में महफूज नहीं है।
میری عزت اتنی تیری چار دیواری میں محفوظ نہیں ہے جتنی وہاں میری عزت محفوظ رہی. سبحان اللہ. وہ زمانے میں معزز تھے عامل قرآن ہو کر، آج ہم ذلیل و خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر. خدا کی قسم آیتیں سامنے ہے، قرآن سامنے ہے، نبی کی حدیث سامنے ہے. آؤ میرے ذہن میں بات آئی، میرے آقا نے خطبہ دیا ہے، لمبا خطبہ ہے. ایک صحابی آنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجلس، بیٹھ جا. حضرت عبداللہ بن مسعود، آپ نے سمجھا کہ اللہ کے نبی نے مجھے کہا ہے میری طرف دیکھیے گا، ایک پاؤں آگے ہے دوسرا پاؤں پیچھے ہے. میرے محبوب کے صحابی اس حال میں بیٹھ گئے، اس حال میں بیٹھے ہیں. لمبا خطبہ، آخر میں نظر پڑی، آپ نے فرمایا قم یا عبداللہ، کھڑے ہو جاؤ، ایسے کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ سنیے گا نوجوانوں. فرمایا اللہ کے محبوب خود ہی تو فرمایا تھا، آقا نے کہا میں نے تجھے نہیں، میں نے تو فلاں صحابی کو کہا تھا. اللہ کے نبی کی اس یار نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سمجھا کہ آپ نے مجھے کہا ہے. جب میں نے پہلا پاؤں رکھا ادھر سے آرڈر جاری ہوا، جب میں دوسرا پاؤں اٹھانے لگا دل میں خیال آیا اگر یہ پاؤں اٹھاتے موت آ گئی تو کیا بنے گا. اس لیے اسی حال میں بیٹھ گیا ہوں. آج میں نے کتنی سنتیں چھوڑی ہوئی ہیں، آج ہم کہاں زندگی گزار رہے ہیں. آج میں اور آپ کس سنت پہ عمل پیرا ہے، بلکہ ساری سنتیں چھوٹی. ہم نے تو داڑیاں مڈا کے ندی اور نالی کے حوالے کر دی ہیں. حضرت حذیفہ، کہہ دے زور سے، صحابی کا نام آئے کہہ دیا کرے رضی اللہ. دسترخوان لگا ہوا ہے، کسی کام کے صحابہ اور ساتھ ہیں، لگی ہوئی ہیں. آپ نے میری طرف دیکھیں، کھانا شروع کیا، لقمہ توڑا، سالن میں ڈبونے لگے، ہاتھ ہلا، لقمہ نیچے گر گیا. کیا کیا؟ ڈسٹ بین میں ڈال دیا. ہم کیا کرتے ہیں؟ شالا شادی پہ نہ کوئی جائے، کھانا اتنا ہوتا ہے پلیٹ اتنی بھرتے ہیں. ناراض نہ ہونا، یہ صحیح ہے، یہ باتیں کڑوی ہیں لیکن یہ کام کی ہے. اگر آنکھیں بند کر کے سوچ لیا نا تو، اور آج اللہ کو راضی کر لیا، خدا کی قسم زندگی بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی. لقمہ نیچے گرا، میرے نبی کے صحابی نے لقمہ اٹھایا، کپڑے سے صاف کیا، دوبارہ ڈبونے لگے. برابر میں سنگی بیٹھا تھا، زور سے کوہنی ماری، کیا کر رہے ہو؟ وزیر بیٹھے ہیں، مشیر بیٹھے ہیں، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، یہ کیا کہیں گے؟ نیچے پڑا، لقمہ اٹھایا، ہائے کپڑے سے صاف کر کے کھانے لگا. بس کوہنی مارنے کی دیر تھی، میرے نبی کے صحابی کا ایمان جوش میں آیا، کھڑے ہونے لگے. بڑا پیارا جملہ میرے سامنے ہے، فرمانے لگے اَعْتُرُكُ سُنَّتَ حَبِيبِي بِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ. اور میرے ہاتھوں پہ ہاتھ مارنے والا، مجھے کوہنیاں مارنے والا، اَعْتُرُكُ سُنَّتَ حَبِيبِي بِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ. ان بے وقوفوں کے لیے میں اپنے پیارے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں.
کیسے ہو سکتا ہے میں نبی کی سنت کو چھوڑوں ان بے وقوفوں کے لیے؟ نانا میرے لیے میرے نبی کی سنت اہم ہے۔ اور ہم نے کتنی سنتیں چھوڑی ہوئی ہیں۔ اور موضوع پہ آؤں، خدا کے لیے اپنا قبلہ درست کریں، خدا کے لیے اپنی سمت پہ آئیں، خدا کے لیے اپنے اعمال کو درست کریں، خدا کے لیے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھیں اور آنے والی زندگی کی تیاری کریں۔ رب کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ کل کے لیے کچھ بھیجا ہے، آؤ بھیجے، کچھ سنبھل خرچ کر لے۔ کیا کرے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، سونے عمل کر کے آئے۔ یوں نہیں کہا ایوکم اکثر عملا، ڈھیر عمل کس کی ہے؟ نہیں، عمل ہووے تھوڑا، عمل ہووے سونا، عمل ہو تھوڑا، عمل ہووے سونا۔ حضور نے فرمایا کھجور صدقہ کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، توجہ میری طرف، میرے آقا نے فرمایا احد پہاڑ سے بھی زیادہ اللہ ثواب دے گا۔ تے احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے، توجہ میری طرف، تے کہے لوگ واجبہ ملک صاحب نے، خان صاحب نے، فلاں صاحب نے اتنا کر دیا ہے، فرمایا کھجور کے گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی ثواب نہیں ہے۔ آؤ حدیث پڑھی تھی، یہ بھی کچھ عمل ہے، یہ بھی عمل کر لے۔ یہاں عمل کر کے تو چلا گیا، تیرے کھاتے میں ثواب لکھا جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاثۃ، جب بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، عمل ٹوٹ جاتے ہیں، عمل ختم ہو جاتے ہیں۔ اور مسئلہ یہاں سے سمجھا، جب بندہ فوت ہو گیا اس کے بعد عمل، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، عمل منقطع، ختم۔ مرنے کے بعد پھر دوبارہ عبادت، حدیث کہتی ہے العاقل تکفل واعبد ربک حتی، کہاں تک عبادت ہے؟ بولے تو صحیح، جب بندہ فوت ہو جائے تو پھر عبادت۔ یہ عجیب بات ہے، یہاں بھی عبادت میں لگے رہے ہیں، فوت ہونے کے بعد بھی لگے رہے ہیں۔ بولتے نہیں ہیں، چپ کیوں ہو گئے؟ چلو یہ میرا موضوع نہیں ہے، پھر انشاءاللہ توجہ۔ عمل اس کے منقطع ہو گئے، ختم۔ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم الا من ثلاثۃ، تین عمل ساتھ رہتے ہیں۔ کتنے؟ سارے بولے کتنے؟ تین۔ الا من صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ کر کے گیا، آپ تو چلا گیا، کھاتے میں ثواب لکھا جائے گا۔ مسجد بنوا گیا، مدرسہ بنوا گیا، سڑک کھلی کرا گیا، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاں، کون نہ گزرے جی؟ اپنے چچے کو نہیں گزرنے دینا، ماموں نہ گزرے، تایا نہ گزرے۔ ہمارے علاقے میں تو یہی، یہاں کا پتہ نہیں ہے۔ اصل تو جھامبا سمجھتے؟ کنڈیرا آگے ڈال دیا، میں نے یہاں سے کسی کو گزرنے نہیں دینا۔ میرے آقا نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبۃ، ایمان دے 70 تے کئی شعبے، افضلها لا الہ الا اللہ، افضل ایمان دا شعبہ ہے لا الہ الا اللہ۔
ادنا ایمان دا شعبہ کے رستے تے روڑا پہ چاہتے باہر جو سٹ میرے نبی نے فرمایا ایمان دا شعبہ ہے. اور آپ کیا کریں گے؟ الا من صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ کر کے گیا، کنواں کھدوایا، رستہ بنایا، مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، ہاں ایسا کام کر کے گیا، پیچھے سے صدقہ جاریہ ہوتا رہا، آپ تو چلا گیا، آئے کھاتے میں ثواب لکھا جاتا رہے گا. توجہ میری طرف. دوسرے نمبر پر میرے نبی نے فرمایا او علم ينتفع به، علم پڑھا کے گیا، او اساتذہ کرام، او قاری قرآن، او عالم بعمل، او شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، حافظ قرآن، او مدرسے والوں، خدا کے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. یہاں تم سبق پڑھا رہے ہو، تم قرآن پڑھا رہے ہو، تم مسئلے بتا رہے ہو، تم میرے نبی کی حدیث پڑھا رہے ہو، تم لوگوں کو علم سکھا رہے ہو. جب تم دنیا سے جاؤ گے وہ طالب علم آگے جائے گا، آگے پڑھائے گا، پھر اس کے شاگرد بنے گے، وہ آگے جائے گا. آپ تو چلے گئے ہو لیکن میرے نبی نے فرمایا کھاتے میں ثواب لکھا جاتا رہے گا. خوش قسمت ہے قرآن کا قاری، خوش قسمت ہے قرآن کا حافظ، خوش قسمت ہے عالم، خوش قسمت ہے شیخ الحدیث. اللہ میرے اور آپ کے بچوں کو بھی قرآن کا قاری بنا. زور سے اپنے بچوں کو قاری بناؤ، عالم بناؤ. یہ صدقہ جاریہ ہے. کتنے ہو گئے؟ پہلے نمبر پہ صدقہ جاریہ، دوسرے نمبر پر علم جو لوگوں کو نفع ملا ہے. کتنے ہو گئے؟ او ولد صالح یدعو لہ، تیسرے نمبر پر نیک اولاد چھوڑ کے گیا ہے. آپ تو چلا گیا، پیچھے نیک اولاد ہے، کھاتے میں ثواب لکھا جاتا رہے گا. اولاد بولے بولے اولاد، نیک اولاد. دعا مانگا کرے اللہ سب کی اولاد کو نیک بنائے، صالح بنائے. حکم بھی یہی ہے جب دعا کرے تو اللہ سے مانگے رب ہب لی من الصالحین، اللہ بچہ دے، نیک دے. آج کل تو اللہ معاف کرے اولاد اتنی نافرمان ہو گئی ہے، کیا پیچھے سے ثواب ہو. آج تو نوجوان ماں کو کتی کہتا ہے، آج تو نوجوان باپ کو پاگل کہتا ہے، آج تو نوجوان کو ماں باپ سمجھائے آگے سے بولنے لگتا ہے. داڑیاں پکڑ لیتے ہیں نوجوان، ماں کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹنے لگتا ہے. اور نوجوان نیک بن جا، ماں باپ تیرے چلے گئے، پیچھے سے نیکی کرے گا. اللہ کا قرآن کہتا ہے خیال کر، قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. اللہ نے فیصلہ سنایا عبادت کس کی؟ زور سے. سجدہ کس کا؟ منت کس کی؟ نذر و نیاز کس کی؟ بگڑی بنانے والا کون؟ مشکل کشا کون؟ حاجت روا کون؟ نفع نقصان کا مالک خالص اللہ ہی کی عبادت. اللہ ندیم شاہ صاحب یاد آ گئے، ہی بھی نا کیا
اللہ وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، بات مکمل ہو گئی ہے، وبالوالدین احسان بس، لیکن رب کو پتہ تھا قرب قیامت میں کیا ہوگا، اس لیے پھر کہا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جڑے ویلے پہنچ جائیں بڑھاپے کو، والدین ہیں، نوجوان ہوں یا بوڑھے ہوں، لیکن نوجوان جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، اعضاء کے کمزور ہونے کے ساتھ ساتھ دل بھی کمزور ہو جاتا ہے، اس لیے رب کا قرآن کہتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، دونوں بوڑھے ہو جائے یا ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، یا اماں بوڑھیا ہو جائے یا بابا بوڑھا ہو جائے، لا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، خیال کری انہوں کے سامنے ہوں نہ کری، کیا نہ کری؟ اف کا معنی ہوں نہ کری۔ میری ماں نے مجھے بلایا بیٹا عمر، آگے سے ہوں نہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، دا جواب دینی کہ دل دے اندر ٹھنڈ پہ جائے، جواب انہیں دینی جنہیں سیدنا اسماعیل نے اپنے باپا کو دیا ہے۔ باپا نے کہا ہے بیٹا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اور میرے پیارے بیٹے میں نے دیکھا ہے میرے ہاتھ میں چھری ہے، گردن تیری ہے، میں چھری چلا رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ سبحان اللہ، کیا ہی جواب دیا۔ اس جواب کو اللہ کے قرآن نے ذکر کیا ہے۔ میں یوں کہتا ہوں کئی ہزار سال گزر گئے، لیکن اس باپ بیٹی کی گفتگو میرے اللہ کو اتنی اچھی لگی ہے، اتنی پیاری لگی ہے، فرش زمین پہ یہ گفتگو ہوتی رہی، عرش بری بھی اللہ قرآن بناتا گیا۔ پہلا واقعہ ہے، کیا کہا؟ افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ بابا جی اتا ایک جانے ہزارہ ہو میں نے رب دیتی جاوے تے او دی رائج قربان کردہ جاؤ، کر گزر جس چیز کا تجھے حکم دیا۔ چھوٹی سی بات کر کے آگے آتا ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا اما ہاجرہ کو اسماعیل کو آج غسل کرا، سونے کپڑے پوا، پیارا بڑا غسل کرا دیا گیا، کپڑے پہنا، لے گئے جنگل میں جانے لگے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ رسیاں لیں، یہ غلط بات ہے، یہ بھی بتا دوں، سنا ہوگا آپ نے جی، پٹیاں باندھی گئیں، رسیوں سے جکڑا گیا، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، غلط۔ قرآن کہتا ہے سیدنا اسماعیل نے کہا انشاءاللہ من الصابرین، صبر کرنے والے جو ہوتے ہیں ان کو رسیاں نہیں باندھی جاتی، کر گزر، میں تیار ہوں، لے گئے۔ سیدنا اسماعیل لیٹ گئے، سیدنا ابراہیم نے اٹھائی چھری اور چلانے لگے، ایک واری، دوسری واری، چھری نہیں چل دی، پھر اس کو تیز کیا، پھر لے آئے، پھر نہیں چلی۔ مولانا زمان صاحب ایک شاعر نے کہا، کیا ہی تخیل پیش کیا، سبحان اللہ، کہہ دے ول ول فرمایا چھری نو اے خلیل خدا دے پیارے، اینو کوہن دے کیتے
ول ول کے تیری تیز کی تھی میں دھارے گل اسماعیل تے کیوں نہیں چل دی کر حال پڑا اظہارے تے گل اسماعیل تے جلدی چل رب نال مدا اقرارے مولانا طلحہ صاحب چھری عرض جواب دیتا اے خلیل خدا دا پیارا گل اسماعیل تے کیویں چلا مینوں آکھن والا نہیں آدا اے دھار میری ہو صاف گئی کیویں منا حکم تواڈا دو حکماں وچ مجبور ہے میں پر رب دا حکم زیادہ تہاڈی منا یا دی منا سبحان اللہ باپ بیٹا کہتے ہیں بابا نے کہا چھری چل جائے اللہ راضی ہو اے آدھے کوہاں ساری بولیے اللہ راضی ہووے بیٹا دے کوہی جا اللہ راضی ہووے اللہ نے جان مانگی ہے نا یہ کہیں جلدی میں ذبح کروں وہ کہتے ہو جاؤں چھری کہتی ہے میں تواڈے حکم دی پابند نہیں میں تے او دے حکم دی پابنداں دو حکماں وچ مجبور ہے میں پر رب دا حکم زیادہ او آنکھے اس لیے تو کہتے ہیں نا قانون اور ہے قدرت اور ہے اس لیے تو کہتے ہیں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی اس لیے کہتے ہیں آؤ جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کے پلیٹ فارم کے نیچے آؤ جھنڈے کے نیچے آؤ آپ کو انشاءاللہ قرآن بھی پڑھایا جائے گا ترجمہ بھی سنایا جائے گا مسائل بھی بتائے جائیں گے انشاءاللہ عقیدہ بھی بنے گا ایمان بھی بنے گا کل سمجھ آئیے جواب میں دیویں جویں اسماعیل اپنے ابا ابراہیم نو کھڑا دینا آج کا کوئی بیٹا ہوتا بولا جی واہ بڑا عجیب خواب دیکھا ہے لوگ دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں بڑا بڑا اونچے محل ہیں ابا جی تم نے عجیب خواب دیکھا ہے آپ مجھے ذبح کرتے ہیں فرمایا ایسے جواب دے جس طرح اسماعیل نے دیا ہے اور آج ہم کیا کرتے ہیں آخری واقعہ سنا کے ختم کر اللہ 1.5 گھنٹے کے قریب ہو گیا بس کر دے ہاں جی بولنا ایک بات کر دو صحابی کی سبحان اللہ کہہ دے صحابہ کا ذکر تو ایسا پیارا ہے میں آپ کو تھوڑی سی ایک اور چیز بھی سناتا ہوں میرے ذمہ ہے انشاءاللہ توجہ اٹھے نا بس انشاءاللہ یہ 11:30 بجے دعا ہو جائے گی انشاءاللہ 2 منٹ سن لیں ماں باپ کے سامنے ہوں بولے نوجوانوں وعدہ کر کے جانا آج ایسے نہیں کہا ماں کے قدموں میں جنت ہے ایسے نہیں کہا باپ جنت کا دروازہ ہے 3 بندوں کی دعا اللہ رد نہیں کرتا مظلوم کی ہو مسافر کی ہو اور ماں باپ جدو ہاتھ چک لین تے بات ختم اور ہم کیا کرتے ہیں میں جی اتھے شادی کرنی ہے جتھے میں چاہوں گا ماں باپ کہتے ہیں نہیں اتھے کر جتھے میں چاہوں گی خدا کی قسم اپنی پسند کو ماں باپ کی پسند پہ قربان کر دیکھ گھر میں برکتیں آتی ہیں ہاں ہم نے تو پہلے فرینڈشپیں لگائی ہوئی ہے کچھ پتہ نہیں کیا چل رہا ہے کیا ہو رہا ہے آؤ ماں باپ کی مانو دیکھیں برکتیں آتی ہیں یا نہیں آتی توجہ صحابی ہیں صلی اللہ علیہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اپنی اماں کے پاس اماں جی میرا نبی ہے میرا محبوب ہے اور واقعی میرا نبی تو نبی ہے شان والا مقام والا مرتبے والا ہمارا عقیدہ ہے سنیے گا ایک طرف پوری کائنات ہو دوسری طرف آمنہ کا در یتیم سہنا محمد کریم ہو پوری کائنات کا شان و مقام کم ہے وما درادہ پوری کائنات دا شان گھاٹے میرے سہنے محمد دا مقام زیادہ
تو اماں نے اٹھائی سوٹی اور حضرت ابو ہریرہ کو خوب مارا، اتنا مارا جب اماں تھک گئی تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دروازہ کھولا، سیدھا میرے نبی کی خدمت۔ آقا نے دیکھا ابو ہریرہ خیر ہے، کیا ہوا؟ کہنے لگے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اماں نے مارا ہے، دعوت دی ہے۔ یہ دیکھیں پہلا سوال کیا میرے نبی نے، ابو ہریرہ جی سونا اماں کے سامنے بولا تو نہیں تھا؟ کہنے لگے شاگرد تیرا ہوں، اماں کے سامنے بولوں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر میں کیوں نہ کہوں چڑ چڑ کے خالق نے لکھے محبوب نو محبوب ہے، ہیرے تو موتی چمک دے نوری ستارے خوب ہے، ہو یا اندھیرا دور ہے جب نور تو پر نور ہے، اس نور دے لشکار تو قربان جاوا میں، مدنی میٹھے من ٹھار تو نبیاں دے صحیح سردار تو سوڑے دے ہک ہک یار تو قربان جاوا میں۔ سنیے گا صدیق جے سچے یار تو، فاروق جہ جرار تو، عثمان تے کرار تو قربان جاوا میں۔ میرے نبی دا ایک ایک صحابی، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، امیر معاویہ، ذکر ہو رہا تھا، کچھ لوگ نام سن کے ان کے منہ پہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ خبردار، امیر معاویہ وہ صحابی ہے جو وحی اترتی ہے، آقا نے کہا امیر معاویہ لکھ، جو قرآن لکھتا ہے یاد رکھو، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، آپ اس سے کچھ چیز لکھوائیں گے جس پہ آپ کو اعتماد ہو، بولیں گے اور میرے نبی نو امیر معاویہ تے اعتماد ہے، اس لیے کہا کاتب وحی لکھنے والا امیر معاویہ۔ اور یہ آج کل ایک رسم چلتی ہے کونڈوں کی، یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں، دراصل یہ ایک بنی بنائی ایک بدعت ہے، اور دراصل پیچھے ایک اور ان کا لاجک ہے، وہ کیا ہے؟ نعوذ باللہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی کے لیے یہ کونڈے بناتے ہیں۔ یہ کھانا بھی حرام، پکانا بھی حرام، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی حرام۔ جو میرے نبی کی صحابی کی موت پہ خوشیاں منائے اس کے ساتھ تعلق رکھنا، دوستی لگانا، یارانہ رکھنا، ہائے میرے نبی نے کہا جو میرے نبی کے میرے صحابہ کو گالیاں دے، میرے صحابہ پہ تبرہ کرے، مجھ محمد دو دنال کوئی تعلق نہیں۔ یہ اکثر عورتیں بناتی ہیں، چھپ چھپا کے مغرب کے بعد یہ تقسیم ہوگا، کسی کو پتہ نہ چلے۔ یہ میسج دے نوجوانوں، خدا کے لیے حقیقت سامنے آئے۔ یہ امام جعفر صادق کے بارے میں نہ ان کی اس دن وفات ہے، نہ حیات ہے، نہ پیدائش ہے، یہ حضرت امیر معاویہ کی وفات پہ خوشی ہے، اس لیے یہ آگے سے ہمارے پردے لگا کے اندر کھاتے ہمیں کونڈے کھلائے جا رہے ہیں، سجیاں بنائی، چاول بنائے، سموسا ٹائپ بنا کے چلو جی یہ کھاؤ، 3 کونڈوں والی چیز ہے، یہ بہت یہ اتنی حرام ہے، یاد رکھنا اتنا خنزیر حرام نہیں ہے جتنا یہ کونڈا حرام ہے۔ ٹھیک ہے، آؤ موضوع پہ آؤ۔ ابو ہریرہ کہا تو نہیں کچھ نہیں کہا، ہن میرے پاس آئے ہو، میری طرف دیکھیں، سیدنا ابو ہریرہ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اماں کی ہدایت کے لیے دعا کریں۔ میرے نبی نے ہاتھ بلند کیے، فرمایا اللہم بعد ابا ہریرہ
अल्लाहुम्मा दे उम्मा अबा हुरैरा। मेरे नबी ने दुआ की, अबू हुरैरा दौड़ पड़े। दरमियान में एक सहाबी मिला, हाथ से पकड़ा, अबू हुरैरा कभी तेज चलते हुए तुझे नहीं देखा, आज दौड़े जा। दामन झटका के कहा छोड़, आज देखना चाहता हूं, मैं पहले पहुंचता हूं या मेरे मोहम्मद की दुआ पहले। जब घर गए, दरवाजा लॉक है, दरवाजा बंद है। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला, अंदर गए, सोटी उठाई, अम्मा को दी। मम्मा जी अगर गुस्सा बाकी है, जान हाजिर है। माँ ने रोते हुए माथे पे प्यार दिया, बेटा तेरे जाने के बाद पता नहीं क्या हुआ, चल मैनू भी ले चल अपने मुहम्मद दी दरबार। दस रखे खुला होएगा। सुबहान अल्लाह। सैयदना अबू हुरैरा की खुशी की इंतहा कोई नहीं है। आज अम्मा भी मोहम्मद की गुलाम बन रही है। जल्दी से पकड़ा, दौड़ते हुए आका की खिदमत में आए। मेरे महबूब की नजर पड़ी। आका ने कहा, अबू हुरैरा बुढ़िया अम्मा को तकलीफ क्यों दी है? मुझे मोहम्मद को कहते, मैं मोहम्मद चल के बुढ़िया अम्मा को तेरे घर में कलमा पढ़ा के आता। नौजवानों, 3 अमल साथ चलते हैं। कौन कौन से? भूल गए ना? सदका, इल्म जो पढ़ाया नफा मिला, और वालद औलाद नेक। आज नेक बनेंगे, कल हमारी औलाद नेक होगी। आज हम नेक बनेंगे, अपने माँ बाप के लिए कुछ भेजेंगे, कल हम नेक बनेंगे, पीछे हमारे लिए आएगा। ऐसे दुआ है, अल्लाह अमल की तौफीक दे। अल्लाह इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। हजरत